السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ لگاتار دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے اور وہ ابھی اس سے رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے جب ویڈیو بنائی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ مولانا آپ اس تعلق سے ویڈیو نہ بنائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جب ایک بات ہمیں دکھ رہی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، ایسی عظمت والی خاتون جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، ان کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات کہے گا اور اگر انہوں نے ان کی زبان پھسلی ہوتی یا پھر انہوں نے سبقت لسانی سے کہا ہوتا تو پھر ہم اس پر کچھ نہیں کہتے، مگر انہوں نے اس کو کہا، پھر بار بار اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں، اب تک ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ہم کو اسی بات سے پریشانی ہے کہ اگر آپ نے یہ غلطی سے کہا ہے تو آپ رجوع کر لیں اور کہہ دیں کہ میری زبان سے نکل گیا یا پھر میں نے سبقت لسانی کی وجہ سے یہ بول دیا تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کے خلاف ہم کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائیں گے۔ لیکن بار بار اس جملوں کو ریپیٹ کرنا، اس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ ان کے جو کتاب ہے اس کا بہانہ لینا یا بہت ساری باتیں کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شان نہیں ہے، ان کو رجوع کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک کہ تقریباً ساری خانقاہیں ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف فتویٰ بھی آ چکا ہے، یہاں تک کہ پیر مہر علی شاہ کے جو بیٹے تھے ان کے جو پوترے ہیں، پیر مہر علی شاہ کے جو پوترے ہیں، وہاں سے بھی فتویٰ آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کشمیر سے بھی یہ کہا ہے، وہاں کے مفتیان کرام نے، یہ تمام لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے جب تک آصف اشرف جلالی صاحب اپنی بات سے رجوع نہیں کریں گے تب تک ان کو آزاد کشمیر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر ان کو داخلے کی پابندی لگا دی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں یہ توہین کیا۔ انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کے دستے بازو جن کو کہا جاتا ہے، حضور صدر الشریعہ کے بیٹے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، جن کے علم کی دھاک پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ تو ان کے داماد ہیں جن کا نام ہے مفتی شاہد قادری امجدی، ان کے پاس لوگوں نے بار بار جو یہ سوال کیا تو انہوں نے اپنے حسب استطاعت جو کہنا تھا ان کو کہا، لیکن جب بات حد سے آگے بڑھ گئی کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور کچھ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تب انہوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ اپنے سسر یعنی حضور محدث کبیر کو فون لگایا، اور اس کے بعد پھر کیا گفتگو ہوئی، انہوں نے کیا کہا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب کو رجوع کر لینا ہی چاہیے، وہ جب تک اس میں پھنستے رہیں گے یہ معاملہ بڑھتا ہی رہے گا۔ آپ خود سنیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سن لیں اور فیصلہ کریں کہ محدث کبیر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ سن لیجئے گا۔ اب چونکہ جب یہاں سے بھی سوالات آنے لگے تو اب تک تو میں اپنی معلومات اور نالج کے مطابق جو مطالعہ تھا اس سے میں جواب دے رہا تھا، لیکن پھر میں نے حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی سے گفتگو کی اور یہ مسئلہ میں نے بتایا، تو حضرت نے برجستہ یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضرت نے یہی فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو استعمال ہی کرنا تھا یہاں پر، تو یہ لفظ استعمال کرتے کہ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتح میں اپنا حصے کا مطالبہ فرمایا تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہیں علم نہیں تھا، تو اس سے جو ہے وہ خطا کا کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں بات تو بہت قرین قیاس ہے اور بہت زیادہ ذہن سے لگتی ہوئی ہے کہ خطا اس وقت مانی جائے اور تسلیم کی جائے جب کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہو اور اپنے مطالبے پر وہ اڑی رہی ہوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ویسے ہی انہوں نے نہ قولاً مطالبہ کیا، نہ عملاً مطالبہ کیا، نہ اپنی اولاد میں کسی کو بھی اس مطالبے کے لیے آپ نے آئندہ برانگیختہ کیا، بلکہ وہیں سے آپ خاموش ہو گئیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں خطا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو مسئلے کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جلالی صاحب جو ہے وہ اپنے جمال کا یہاں پر اظہار کریں اور وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کہے ہوئے جملے سے وہ رجوع کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک گلدستے کی شکل اختیار کر جائے گا، گلستان بن جائے گا،
ورنہ یہ آگ جو ہے، جو زمینی آگ کہی جاتی ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوگی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جلالی صاحب جو اس معاملے میں رجوع کر لیں، اور اس طرح کی لسانی غلطیاں یا یہ ہے کہ سمجھانے میں بہت سے علماء سے اس طرح سے زبانی پھسلن ہو جایا کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جلالی صاحب اگر یہیں سے اپنے آپ کو ریبس کر لیں تو سارے معاملات یہیں سے ریبس ہو جائیں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بار بار اگر خطا کا ذکر کر رہے ہیں تب تو اب وہ خطا پر ہیں. ایک ہوتا ہے سبقت لسانی کی، ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی، آئی گئی، ختم ہو گئی، لیکن اگر بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں تب تو وہ خود خطا پر ہیں. انہیں ایسی خطا نہیں کرنی چاہیے. یہ معاملہ خاتون جنت کا ہے.